گناہوں سے پاک رہنا فرشتوں کی صفت ہے، ہمیشہ گناہوں میں غرق رہنا شیطان کی خصلت ہے، جبکہ گناہوں پر نادام ہو کر توبہ کرنا اور مسیحیت کی راہ چھوڑ کر شرائع ہدایت پر قدم رکھنا اولاد آدم کا خاصہ ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ اس کی فطرت میں موجود اعلیٰ تر بلند مقامات اور جائے منصب تک جانے کی خواہش کی آڑ میں اسے مرتبہ انسانیت سے گرانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اس نے مومن بندوں کو قیامت تک گمراہ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہے، ابلیس نے کہا، اے پروردگار، اس سبب سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا، میں یقیناً ان کے لیے زمین میں خوب آراستہ اور خوشنما بنا دوں گا اور ان سب کو گمراہ کر کے ان کے راستے سے بھٹکا کر رہوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث قدسی میں شیطان مردود کی اس قسم کا جواب اس طرح سے دیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ترجمہ ہے، وہ ذرا غور کیجئے، نوٹ کیجئے کہ شیطان نے کہا، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا، ان کو بھٹکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے، معافی مانگتے رہیں گے تو میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کو نظر رحمت فرماتا ہے، ان پر خاص کرم فرماتا ہے، کیونکہ جب وہ اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں، التجا و مناجات کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو کر ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین کو سچی توبہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے، ذرا غور کیجئے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے حضور رجوع کامل سے خالص توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو کلمات توبہ کی تعلیم دی ہے۔ توبہ استغفار کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے بھول ہو گئی تھی، خطا ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی، تو کرب الہی میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے ارادے سے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تھا، اس درخت کا پھل کھا لیا تھا جس سے منع کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے اپنی بھول کا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، اپنے بھول کا اقرار کر لیا اور بارگاہ الہی میں معافی کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ التجا قبول فرمائی اور انہیں توبہ کی چند کلمات سکھائے۔ آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں توبہ کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی سے، محبت سے معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ ان کلمات توبہ کا ذکر قرآن مجید میں یوں بیان ہوا ہے، دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا، ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے توبہ استغفار کرتے تھے۔ ہمارے آقا مولا حضور رحمت عالم کا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب خدا اور معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود دن میں 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ گواہ ہے، میں دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ سے توبہ کرو، بخشش چاہو، بے شک میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ بلا شبہ آپ کا یہ عمل تعلیم امت کے لیے تھا، کیونکہ آپ کی ذات گناہوں سے، لغزشوں سے، غلطیوں سے مبرا اور پاک تھی۔ اس کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام امت انسانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں۔